للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ 14 فروری 2020 ہے۔ اس میں ہم نے یہ ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ 10ویں لیکچر کے پہلے حصے میں ہم نے قضایا کی تقسیم اولویہ کو بیان کیا، قضایا حملیہ کی تقاسیم کو بیان کیا مختلف اعتبارات سے۔ تو یہ 10ویں لیکچر کا ہی دوسرا حصہ ہے جس میں ہم قضیہ شرطیہ کو بیان کریں گے۔ ہم نے پہلے حصے میں یہ بھی بیان کیا کہ بعض اقسام قضیہ حملیہ کے ساتھ خاص ہیں، بعض شرطیہ کے ساتھ خاص ہوں گی، اور بعض مشترکہ اقسام ہیں۔ مشترکہ کون سی ہیں؟ باعتبار الکم و باعتبار الکیف، یہ مشترکہ ہیں، چاہے شرطیہ ہو چاہے حملیہ۔ باعتبار الکم سے کیا مراد ہے؟ کل یا جز ہو۔ باعتبار الکیف سے کیا مراد ہے؟ حرف نفی ہو یا اثبات ہو۔ اوکے۔ اور تیسری، اور اس میں جو تیسری تقسیم الگ ہے، قضیہ الرابطہ۔ کیا ہے؟ الرابطہ۔ الرابطہ مطلب کیا ہے؟ دونوں کو جو ملاتا ہے۔ قضیہ میں کتنے جز ہوتے ہیں؟ دو۔ دونوں چاہے مفرد ہوں گے چاہے مرکب ہوں گے، لازمی ہے دونوں کے درمیان جوڑ کرنے والا کوئی رابطہ ہو۔ اب رابطہ یا قضیہ حملیہ میں ہے یا کس میں ہے؟ شرطیہ میں۔ قضیہ شرطیہ میں قضیہ حملیہ میں کیا رابطہ ہوگا؟ یا کیا ہوگی؟ ضمیر زید ہوا قائم ظاہر ہوگی یا مستتر ہوگی؟ کیا ہوگی؟ جیسے زید قائم، قائم میں ضمیر کیا؟ مستتر ہے، ہوا۔ یا کیا ہے؟ فعل ہوگا، مثلا زید کان قائما، زید یعنی فعل افعال ناسخہ۔ افعال ناسخہ تو معلوم ہے آپ کو، نواسخ یعنی کان و اخواتہ۔ ضمیر یا کیا ہے؟ ظاہر ہے، جیسے ابھی ہم نے مثال دی زید ہوا قائم۔ یا کیا ہے؟ مستتر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے، جیسے زید قائم۔ کلیئر ہو گیا؟ اس رابطے کو کیا کہتے ہیں منطق کی زبان میں؟ یا منطق یا بڑی کتابیں پڑھیں گے، رابطہ غیر زمانیہ۔ رابطہ غیر زمانیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ زمانیہ۔ یہ بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ حملیہ کے ساتھ، کیونکہ حملیہ کے اندر یا رابطہ ضمیر ہوگی یا فعل ہوگا۔ شرط کے اندر رابطہ کیا ہوگا؟ ادوات الشرط۔ صحیح ہو گیا؟ یعنی جو قضیہ حملیہ میں پہلے محکوم علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع ہوتا ہے یا محمول ہوتا ہے، محکوم بھی۔ لیکن قضیہ شرطیہ مثلا یہ ہے، اذا کانت الشمس فالنہار موجود۔ کتنے حصے ہیں؟ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مقدم۔ کیا کہیں گے؟ مقدم۔ اس کو کیا کہیں گے؟ تالی۔ اب آپ اکثر پڑھتے ہیں کتب فقہ، اصول حدیث اور دیگر میں کہ اگر تالی باطل ہے تو مقدم بھی باطل ہے۔ صحیح؟ کیوں؟ تالی میں شرطیہ میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا صدق یعنی دوسرے کا سچا ہونا پہلے کے سچے ہونے پہ موقوف ہے۔ اگر دوسرا باطل ہے تو پہلا بھی باطل ہے، پہلا باطل ہے تو دوسرا باطل ہے، یعنی اس پہ پھر احتمالات ہیں کہ آپ مقدمہ غلط لائے ہیں۔ معنی سمجھ آ گیا؟ لیکن جب دوسرا باطل ہے اس کے اوپر موقوف ہے تو پہلا باطل ہے۔ ہو گیا کلیئر؟ مقدم اور تالی۔ تو یہ اس کے ساتھ خاص ہے، شرطیہ کے ساتھ، کیونکہ شرطیہ میں موضوع محمول نہیں ہوتا۔ کیونکہ آگے صرف سپیڈ ہے، تناقض، عکس، قیاس کچھ بھی نہیں اس میں۔
اس میں انہی کا عکس کرنا ہے، انہی قضایا کا۔ اب کس کی اقسام ہیں؟ قضیہ شرطیہ۔ قضیہ شرطیہ یا کس اعتبار سے ہے؟ ادات الشرط ہے یا نہیں ہے؟ باعتبار ادات الشرط۔ ہم اس کی تعلیل میں نہیں جائیں گے کہ اعتبار ادات الشرط ہے یا کسی اور اعتبار سے، ابھی صرف آپ ذہن میں رکھیں باعتبار عدم ادات الشرط۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متصلہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منفصلہ۔ کیوں متصلہ کہتے ہیں؟ اتصال ادات شرط کے ساتھ۔ منفصلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ادات شرط نہیں ہے۔ بعض کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ادات الشرط کے اعتبار سے تقسیم نہیں، اس اعتبار سے ہے کہ اگر مقدم اور تالی ایک ہی وقت میں جمع ہو سکیں، ایک ہی وقت میں جمع ہو سکیں تو اس کو متصلہ کہتے ہیں، کیونکہ متصل ہیں ایک ہی وقت میں۔ اگر ایک ہی وقت میں جمع نہ ہو سکے تو منفصلہ ہیں۔ سورج کا طلوع ہونا اور دن کا موجود ہونا جمع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے، تبھی تو ہوتا ہے، یہ متصلہ ہو جائے گی۔ منفصلہ کیا ہے؟ العدد الصحیح، کسر نہیں، کسر تو نہ زوج نہ فرد، کسر مطلب بٹے میں جو ہوتا ہے 1/2۔ العدد الصحیح اما زوج او فرد، کہ جو عدد ہے، گنتی جو ہے، گنتی کے جو اعداد ہیں، یا جفت ہوں گے یا طاق ہوں گے۔ ہم نے میتھ بھی پڑھی ہے نا گریجویشن تک، اسپیشلائزیشن پڑھاتا بھی رہا FSC کو، ICS کو۔ یہ جو العدد الصحیح اما زوج او فرد، یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی، اس لیے منفصلہ ہے۔ اب معنی سمجھ آ گیا کہ کس اعتبار سے ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے مثال لکھی ہے اس میں ادات شرط کیا ہے؟ ابھی یہ ایک منٹ، اچھا ٹھیک ہے، ابھی یہ سمجھے متصلہ کیوں کہہ رہے ہیں اور منفصلہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اعتراض ہے کہ شرطیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شبہ ہے شرطیہ کے ساتھ۔ شبہ بھی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح شرطیہ جو اصل ہے، جو ادات شرط پہ مشتمل ہوتا ہے، جس طرح اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی 2 حصے ہیں، زوج او فرد۔ اس اعتبار سے شرطیہ کہہ رہے ہیں۔ تو شرطیہ منفصلہ مجازن شرطیہ ہے، شرطیہ متصلہ حقیقتاً ہے۔ اوکے، یہ جو متصلہ ہے، نو کیا اتصال کی، نو اتصال کہ کیا نو علت کی ہے، یعنی علت اور معلول کی، کہ اگر مقدم ہے تو تالی ہر حالت میں ہوگا، اگر مقدم نہیں ہے تو تالی بھی نہیں ہے۔ یہ نو اتصال ہے، یعنی ضروری ہے کہ تالی بھی موجود ہو اگر مقدم موجود ہے۔ سورج موجود ہے تو لازم ہے کہ دن بھی موجود ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا سورج موجود ہو تو رات ہو۔ یہ علاقہ علیہ ہے یا اتفاقیہ ہے؟ اتفاقیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اتفاقی طور پہ، حادثاتی طور پہ، صدفی صاد دال فا کے طور پہ کوئی چیز کا واقع ہو جانا۔ جیسے میں کہوں یار سعد بھائی، جب بھی میں صبح اٹھتا ہوں آپ کو یہاں پہ پاتا ہوں، یہ اتفاقی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ جب میں اٹھوں تو لازمی ہے کہ آپ یہاں پہ ہوں؟ اتفاق یعنی حادثاتی طور پہ ایسے ہو جاتا ہے۔ یا اتصال کیا ہے؟ علی طور پہ ہے، یعنی لازم ہے کہ تالی موجود ہو، یا اتفاقی حادثاتی طور پہ ہے۔ تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2، یعنی لزومیہ، اتفاقیہ۔ لزومیہ میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے، یا کیا ہے؟ علت ہے، ٹھیک ہے، صحیح، علت اور معلول کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا اذا کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، کہ تالی لازم ہے مقدم کے ساتھ، اگر مقدم موجود ہے تو تالی بھی موجود ہے۔
لیکن اگر میں کہوں کہ اذا فتحت الباب فانت موجود دائما، یا فانت موجود، جب میں نے دروازہ کھولا تو آپ موجود تھے. تو کیا یہ علت کا علاقہ ہے کہ جب میں دروازہ کھولوں گا میں مقدم ہوں یہاں پہ؟ یہ کیا ہے؟ مقدم. یہ کیا ہے؟ تالی. کیا جب میں دروازہ کھولوں تو آپ ہر حالت میں میرے دروازے کے باہر ہوں گے؟ نہیں. یہ اتفاقی طور پہ ہو. آپ کہیں گے علی بھائی یار میں کوئی دیکھ کے آتا ہوں کہ آپ ابھی اٹھے ہیں، اتفاق ہو گیا، حادثاتی طور پہ میں یہاں پہ آگے آپ سوئے ہوئے تھے، یا آگے آپ نے دروازہ کھول دیا. جیسے دروازہ کھولا، میں نے کہا میں نے دروازہ کھولا تو اچانک کیا دیکھا کہ سعد بھائی باہر کھڑے ہیں. یہ کیا ہے؟ لزومیہ اور اتفاقیہ. شرطیہ منفصلہ میں بھی 9 دیکھیں گے. شرطیہ منفصلہ میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی، تو دونوں کے درمیان کیا ہوا؟ تنافر، یعنی نفرت. ایک ہی ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی. یہ نوع تنافر کیا ہے؟ وہی عنادیہ ہے، یعنی عنادی طور پہ ہے کہ جب یہ آئے گی تو میں نہیں آؤں گی. یہ عنادی ہے، عناد، دشمنی. صحیح. یا کیا ہے؟ اتفاقی طور پہ ہے. یار میں آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا ہوں سعد بھائی، حادثاتی طور پہ مجھ سے ایسا ہو جاتا ہے. یہ تنافر کیا ہے؟ اتفاقی ہے. اگر اتفاقی ہو تو پھر تنافر تو نہ ہوا. تنافر اس لیے اس کو کہتے ہیں مجازن. کیا کہتے ہیں؟ مجازن. معنی سمجھے. پہلا کیا ہو گیا؟ عنادیہ. دوسرا کیا ہو گیا؟ اتفاقیہ. عنادیہ میں یا دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دونوں اٹھ سکتی ہیں، یعنی دونوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پائی جائے گی. کلیئر؟ یا کیا ہے کہ دونوں چیزیں اٹھ تو سکتی ہیں، یعنی ختم ہو سکتی ہیں، لیکن جمع نہیں ہو سکتی آپس میں، یعنی موجود ایک ہی ہوگی. یا کیا ہے؟ عکس کر دیں، دونوں موجود ہو سکتی ہیں ایک ہی وقت میں لیکن ختم نہیں ہو سکتی. تو کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ اس کو کہتے ہیں مانعۃ جمع و خلو. مانع مطلب ممنوع ہے، جمع مطلب جمع ہونا، خلو مطلب اٹھنا، ارتفاع. تو کیا مطلب ہوا؟ لا یجتمعان ولا یرتفعان. مثلا یہی مثال لے لیں، العدد الصحیح اما زوج او فرد. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عدد نہ طاق ہو نہ جفت ہو؟ عدد صحیح نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. وہ کچھ نہ کچھ نہیں، یا طاق ہوگا یا جفت ہوگا. ہاں ان دونوں میں سے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی ہوں، کہ دو طاق بھی اور تو دو جفت بھی ہو؟ نہیں. تو لا یجتمعان ولا یرتفعان، یعنی لا یجتمعان سے مراد کیا ہے؟ مقدم تالی. یعنی مقدم یہ ہے زوج، فرد کیا ہے؟ تالی. نہ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ ہی ختم ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک ہو. لا یجتمعان ولا یرتفعان. یہ کس میں ہے؟ ایجاب کی صورت میں ہے، جب شرطیہ منفصلہ موجبہ ہو. ہم سالبہ نہیں پڑھیں گے، وہ اگلے مستوی میں آتا. سالمہ میں اتنا یاد رکھیں کہ سالبہ اس کا عکس ہو جائے گا. سالبہ میں اگر آپ سے کوئی پوچھے مانعۃ جمع و خلو جو ہے وہ کیا بنے گا؟ سالبہ میں عکس کر دیں. عکس کیا ہوگا؟ جمع و خلو. کیا ہوگا عکس؟ یجتمعان و یرتفعان. لا یجتمعان لا یرتفعان. سالبہ میں کیا کر دیں گے؟ عکس یجتمعان و یرتفعان. اتنا یاد رکھیں. مثالیں نیکسٹ مستوی میں. مانعۃ
जमइन, मानियातु जमइन, मानिया मना है, जमइन जमा होना। क्या मतलब हो गया? ला यजतमियान, सिर्फ हमने खुलूफ तो नहीं लिखा, तो कह सकते हैं कद यरतफियान, लेकिन कभी कभी उठ सकते हैं, यानी दोनों ही नहीं हो सकते। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ जमा हो सकें, ये मुमकिन नहीं। हम कहते हैं अल जिस्मु इम्मा अबयद औ अस्वद, ये मुकद्दम है, ये ताली है। कैसे हो सकता है कि कपड़े का एक ही हिस्सा ये अस्वद भी हो अबयद भी हो? नहीं हो सकता। एक ही हिस्सा, ये नहीं है कि यहाँ पे अबयद हो यहाँ पे अस्वद, महल एक नहीं रहा, ये महल लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये लेफ्ट, एक ही हिस्सा एक ही जगह पे। यानी ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता जिस्म है, ये नुक्ता, ये क्या ये नुक्ता अस्वद भी हो सकता है अबयद भी हो सकता है एक ही वक्त में? कैसे हो? अस्वद होगा तो अबयद नजर नहीं आएगा, अबयद होगा तो अस्वद नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि जिस्म एक ही वक्त में ये दोनों यानी मुकद्दम और ताली जमा नहीं हो सकते, लेकिन इर्तिफा हो सकता है, यानी दोनों ही मौजूद नहीं हो सकते। जिस्म ना सफेद है ना ब्लैक है, सावला कलर है, दोनों ही नहीं है, यरतफियान। अगर आप सालिबा करेंगे तो क्या कर देंगे? अक्स कर देंगे। सालिबा में यहां पे क्या आ जाएगा? मानिअतु खुलूविन। फिर उसमें कैसे होगा कि अल जिस्मु, सिर्फ इतना याद रखें कि सालिबा में अक्स हो जाएगा। ठीक है, सालिबा में अक्स हो जाएगा। सालिबा में अक्स कैसे होगा? हमने मूजिबा में क्या कहा? ला यज्तमियान व कद यर्तफियान। सालिबा में क्या हो जाएगा? ला यर्तफियान व कद यज्तमियान। ठीक है, ये याद रखें। आगे क्या है? मानिअतु खुलूविन। मानिआ मतलब ममनू, खुलूविन का मतलब इर्तिफा। क्या मतलब हो गया? ला यर्तफियान वलाकिन कद यज्तमियान, कि खत्म नहीं हो सकते लेकिन दोनों जमा हो सकते हैं एक ही वक्त में। जैसे हम कहें अश्शाइर इम्मा मुक्तबिसुन औ मुब्तकिरुन। मुक्तबिसुन जो दूसरों के कलाम से इस्तिफादा करता है, जैसे हम कुरान की बाज़ आयात को अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं, जुज़ को। मसलन मैं और आप यहाँ पे हॉस्टल में पहुँच गए मदीनतुल बाउस में, तो मैंने आपसे कहा साद भाई हाज़ल फ़िराक़ु बैनी व बैनक, यानी यहाँ से हम अब जुदा होंगे, आप अपने हॉस्टल में जाएं, मैं अपने घर जाता हूँ। ठीक है, ये मुक्तबिस हम में, यानी अपना कलाम नहीं लाए, इक्तिबास किया, किसी और का कलाम अपने कलाम में नकल किया है। मुब्तकिर का मतलब क्या है? अपना कलाम लाना। शायर या मुक्तबिस होगा यानी किसी और का शेर नकल करेगा, या मुब्तकिर होगा यानी अपना शेर बनाएगा, इब्तिकार। ठीक है, अब ये देखें, ला यर्तफियान यानी शायर की दोनों में से एक सूरत तो होगी, ठीक है, उठ नहीं सकती दोनों, लेकिन दोनों जमा हो सकती हैं। शायर अपनी बाज नज़में दूसरों से नकल कर सकता है, बाज नज़में खुद बना सकता है, तो शायर के अंदर दोनों सिफ्तें जमा हो गई या नहीं हो गई? मुक्तबिस भी है और मुब्तकिर भी है। अगर इसका आप सालिबा करें, मुनफसिला सालिबा का यानी इनादिया सालिबा, तो क्या करेंगे? मानिअतु जमइन। सालिबा में क्या होता है? अक्स हो जाता है मूजिबा का। मानिअतु जमइन व खुलूविन हो जाएगा, जमइन व खुलूविन। मानिअतु जमइन मानिअतु खुलूविन हो जाएगा, मानिअतु खुलूविन मानिअतु जमइन हो जाएगा। ये थी शर्तिया की तकासीम। इत्तिफाकिया में मसला हमने कहा, मिसाल जैसे हमने कहा कि जब भी हम जाते हैं लेक्चर में, सही, किसी ने पूछा कि यार नेपालियों में से कौन हाजिर होता है? हमने कहा जब भी हम लेक्चर में जाते हैं या अलाउद्दीन होता है या शेख कमर। ठीक है, देखें इनादिया है या नहीं है? इम्मा का लफ्ज बोला या नहीं बोला, यानी या औ, या शेख अलाउद्दीन है या शेख कमर है। तो क्या ये इनादिया? ये इत्तिफाकी तौर पे है कि जब भी हम लेक्चर में जाते हैं दोनों में से एक होता है, दोनों कभी नहीं आए एक साथ।